ایک حجام نے مشہور پروفیسر صاحب کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا۔ وہ کسی کو نہیں بتا رہا تھا اور اس کے بعد عدالت میں آ کر اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ تفتیش کے دوران پولیس والے اسے بار بار پوچھ رہے تھے کہ تو نے پروفیسر کو قتل تو کیا، لیکن اس کی لاش کہاں ہے؟ لاش کو چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ جسمانی ریمانڈ کرتے ہوئے پولیس والوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولا۔ آخر کار عدالت کی طرف سے اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ سزا سے 2 گھنٹے قبل حجام نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس نے پروفیسر کی لاش کہاں چھپائی تھی۔ وہ حیران ہوئے کہ جو بندہ اتنا عرصہ اس راز کو نہیں بتا رہا تھا، وہ مرنے سے پہلے کیوں بتا رہا ہے؟ حجام کی نشاندہی پر انہوں نے پروفیسر کی لاش کو ایک گہرے پانی کے کنویں سے برآمد کیا۔ جیسے ہی لاش کو کنویں سے نکالا گیا تو حجام کی پھانسی کی سزا معاف ہو گئی۔ پروفیسر اکرم صاحب ایک گورنمنٹ کالج میں تاریخ کے پروفیسر تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ آثار قدیمہ میں بھی ریسرچ کر رہے تھے۔ وہ ملک کے دور دراز علاقوں میں سفر کرتے اور جہاں بھی انہیں پرانے کھنڈرات کے بارے میں بتایا جاتا وہ ضرور جاتے۔ صبح کے وقت وہ کالج میں پڑھاتے اور دوسرے وقت اپنی ایک اکیڈمی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم دیتے۔ پروفیسر صاحب شیب بنوانے اکثر ندیم حجام کے پاس ہی جایا کرتے تھے۔ وہ اسی کے محلے کا رہنے والا تھا۔ شیب کے دوران وہ ندیم سے گپ شپ بھی کرتے تھے۔ آج جیسے ہی وہ ندیم کے حجام میں داخل ہوئے تو ندیم سے پوچھنے لگے، سناؤ ندیم، کیسے چل رہا ہے تمہارا کاروبار؟ جس پر ندیم نے کہا، جناب بس آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا چولہا چل رہا ہے۔ جس پر پروفیسر ندیم سے کہا، ایسی بات نہیں، تم تو ہم جیسے لوگوں کی خدمت کر رہی ہو، کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بعض جو رزق حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، ہم میں سے وہی بہتر ہے۔ ندیم نے جب یہ سنا تو کہا، جناب آپ کی باتیں دل کو چھوتی ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، بس آپ سے ایک اور گزارش کرنی تھی۔ ندیم نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ جس پر وہ کہنے لگا، سر میری بہن امبر آپ کی اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکیڈمی کی فیس ایڈوانس میں لیتے ہیں، بس آپ سے یہی گزارش کرنی تھی کہ اگر آپ مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیں تو میں 1 مہینے بعد فیس ادا کر دوں گا۔ جس پر پروفیسر صاحب نے کہا، ندیم کیسے باتیں کر رہے ہو، ہم محلے دار ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، تم کیوں تکلف سے کام لے رہے ہو؟ امبر میری بیٹی جیسی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل ہی اپنی بہن کو ہماری اکیڈمی میں بھیجو۔ یہ بات سن کر ندیم کافی خوش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کو پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ندیم خود تو نہ پڑھ سکا، لیکن وہ اپنی بہن کو سپورٹ کر رہا تھا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ ندیم نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ آج شام کو جیسے وہ گھر آیا تو امبر سے کہا، تمہارا کام ہو چکا ہے، کل سے تم اکیڈمی جوائن کر سکتے ہو۔ جس پر امبر نے پریشان کن لہجے میں کہا، بھائی پیسے کہاں سے ادا ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے آج پروفیسر صاحب سے بات کی تھی، ہم اگلے مہینے پیسے دے دیں گے۔ یہ سن کر امبر کافی خوش ہوئی اور اپنے بھائی کا بہت شکریہ ادا کیا تو ندیم ناراض ہوا اور کہا، بھائی کا کیوں شکریہ ادا کر رہی ہو؟ ندیم 2 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور پھر 10 سال کی عمر میں اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب سے لے کر آج تک وہ بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ندیم محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کو پڑھا رہا تھا۔ وہ صبح اپنی بہن کو بائک پر اکیڈمی چھوڑ کر آتا اور پھر اس کے بعد ہی اپنی دکان کھولتا تھا۔ بہن کو اکیڈمی چھوڑ کر ندیم اپنی شاپ پر آیا اور دکان کھولی۔ آج اس کی دکان پر ایک نیا کسٹمر آیا تھا، شاید یہ شہر سے باہر کا تھا۔ اس نے ندیم کو سلام کیا، پھر بال بنوانے کے لیے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ندیم کو بتایا کہ کس ڈیزائن سے اس کے بال بنانے ہیں۔ ندیم اس کے بالوں کی کٹنگ کر رہا تھا کہ اچانک اسے کال موصول ہوئی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور کوڈ ورڈ میں ایک آدمی سے بات کرنے لگا۔ اس نے آدمی سے یہی کہا کہ مال میرے پاس موجود ہے، رات کے وقت کسی بھی وقت مال لے جانا، اور اس کے علاوہ باقی باتیں وہ کوڈ ورڈ میں کہہ رہا تھا۔ لیکن ندیم نے اپنی ذہانت سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ بال بنوا کر وہ آدمی جیسے ہی باہر نکلا، بائک سٹارٹ کی تو ندیم نے جلدی سے اپنی دکان بند کی اور اس کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی فیروز قیوم کے گھر میں داخل ہوا، جو کہ محلے کا رہنے والا تھا اور اس کا بڑا سا ایک کریانے کا سٹور بھی تھا۔ ندیم یہی سمجھتے واپس جانے لگا کہ یہ شاید اشرف قیوم کا دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو جس کو شاید میں نہیں جانتا، مگر پھر بھی اسے شک تھا۔ وہ واپس چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں اس گاہ کی ساری باتیں تھیں جس میں اس نے کہا تھا کہ رات 11 بجے مال لے جانا۔ شام ہوئی تو وہ گھر واپس آیا، لیکن وہ جاگ رہا تھا، وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ رات 11 بجے وہ دوبارہ قیوم کے گھر کی گلی میں پہنچا۔ تھوڑے فاصلے پر وہ ایک جگہ بیگ سے اترا اور کسی چیز کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی، قیوم کے دروازے پر رکی۔ کچھ اجنبی لوگ گاڑی سے اترے جو کہ کافی مشکوک بھی لگ رہے تھے۔ ندیم تھوڑا سا آگے آیا، گیٹ سے جھانک کر دیکھا تو وہ شخص بڑے بڑے ڈبے باہر نکال رہا تھا اور وہ منشیاتی لگ رہی تھی۔ ندیم نے جلدی سے 15 پر کال کی۔ پولیس فیروز قیوم کے گھر پہنچی۔
اور ان مشکوک لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ فیروز قیوم کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ بڑی غصیلی نظروں سے ندیم کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تو کسی طرح باہر آ جاؤں گا لیکن تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن ندیم اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والا بالکل نہیں تھا۔ محلے والے تو فیروز کی ترقی پر حیران تھے، جس کا چھوٹا سا ٹھیلا تھا پھر اس نے 2-3 ماہ کے اندر ایک بڑی شاپ بنا لی۔ شہر میں کافی پلاٹس بھی لے لیے تھے، جس پر سارے لوگ حیران تھے۔ مگر آج لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا کہ وہ کس شارٹ کٹ کے چکر میں تھا۔ ندیم کے بہن امبر اپنے بھائی سے یہی کہہ رہی تھی اور وہ فکر مند بھی تھی کہ قیوم ایک خطرناک آدمی ہے، وہ کال کو تمہیں کسی قسم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ندیم نے اپنی بہن امبر کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا گرفتار ہونا ضروری تھا۔ ہمارے محلے میں رہتے ہوئے بھی وہ یہ 2 نمبر کا کام کر رہا تھا، یہ بھلا ہم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایسے لوگ صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ندیم کی مصروفیت کافی بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بہن امبر کے لیے ایک رکشہ کرائے پر کیا۔ رکشے والا صبح امبر کو سکول چھوڑ کر آتا اور شام کو وہ امبر کو اکیڈمی سے پک کرتا تھا۔ شام ہو چکی تھی، رکشہ والا ندیم کی دکان پر آیا اور کہنے لگا، ندیم بھائی، آج امبر بی بی تو شام سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ جس پر ندیم حیران اور اس سے کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں امبر بی بی کو اکیڈمی چھوڑ کر آیا تھا اور جب اسے آپ پک کرنے گیا تو واچ میں نے کہا کہ امبر گھر جا چکی ہے۔ رکشے والے کی یہ بات سن کر ندیم کافی پریشان ہوا اور اس کے بعد اس نے دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، گھر کے باہر بھی تالا لگا تھا۔ ندیم کی پریشانی میں اضافہ ہوا، وہ اس کے بعد اکیڈمی آ گیا تو واچ مین نے اسے بتایا کہ تقریباً 4 بجے آپ کی بہن اس اکیڈمی سے چلی گئی تھی، اسے بیگ پر کوئی لینے آیا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ ہیں، لیکن اس نے ہیلمٹ پہن رکھی تھی، لہٰذا میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ یہ سن کر ندیم کو حیرانگی ہوئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، لیکن اس نے پریشانی کی حالت میں پروفیسر صاحب کو فون کیا اور ان سے یہی کہا کہ امبر آپ کی اکیڈمی آئی تھی لیکن گھر واپس نہیں گئی۔ یہ واچ مین عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے۔ پروفیسر صاحب نے ندیم سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر اس نے ندیم کی ساری بات سنی اور واچ مین نے جو پروفیسر صاحب سے کہا وہ بھی سنا، پھر ندیم کو سائڈ پر لے گیا۔ ندیم کافی پریشان تھا، اس نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پروفیسر اکرم نے کہا کہ دیکھو ندیم، ہم محلے دار ہیں، اگر امبر گھر میں نہیں گئی تو پھر کہاں گئی؟ کیونکہ وہ جب اکیڈمی میں آئی تھی تو مجھ سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سر آج میں 2 گھنٹے پہلے ہی گھر چلی جاؤں گی اور یہاں کا کوئی اسٹوڈنٹ میری اجازت کے بغیر گھر نہیں جا سکتا، لہٰذا اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی، تم واچ مین کو ایسے ہی ڈانٹ رہے ہو۔ ندیم نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پروفیسر صاحب سے یہی کہہ رہے تھے کہ سر میری بہن ایسی نہیں، وہ تو بالکل معصوم ہے، وہ کیوں گھر سے بھاگے گی؟ جس پر پروفیسر نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ وہ بھاگی، ہو سکتا ہے کسی نے اسے کڈنیپ کر لیا ہو۔ جس پر اس نے کہا کہ سر واچ مین یہی کہہ رہا تھا، ایک بیگ پر شخص آیا تھا جس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی۔ پروفیسر صاحب نے واچ مین سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے اس بھائی کا نمبر یاد نہیں۔ ندیم اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا جبکہ پروفیسر اسے تسلی دے رہا تھا کہ ہمیں حوصلے سے صبر سے اس معاملے کا جائزہ لینا ہوگا۔ وہ ندیم کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن بھی لے گیا اور امبر کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی۔ پولیس والوں نے اس سے لڑکی کا حلیہ پوچھا، اس کی عمر اور سارا بایو ڈیٹا پوچھ رہے تھے، جبکہ ندیم قدم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے پریشان تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے، یہ زندگی کی پہلی رات ہے جب وہ اپنی بہن کے بغیر گزار رہا تھا۔ حالانکہ شام ہونے سے پہلے وہ گھر میں پہنچ جاتا تھا، لیکن آج گھر سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، اگر وہ گھر نہیں آئی تھی تو شام سے پہلے وہ کہاں چلی گئی؟ پورے محلے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ندیم کی بہن کو کسی نے اغوا کر لیا۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے، کوئی تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ خود کسی کے ساتھ بھاگی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امبر ایک شریف لڑکی تھی، وہ ہرگز ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ پروفیسر صاحب کی اپنی بیٹی سنبل کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ ہسپتال میں داخل تھی، جبکہ امبر کی وجہ سے پروفیسر کا بھی برا حال تھا۔ وہ بہت پریشان تھے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب تو باقی لوگ بھی اپنی بچوں کے متعلق کافی محتاط ہو چکے تھے، کسی نے تو اپنی بچوں کو اکیڈمی میں پڑھانا ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اکیڈمی کا امیج خراب ہو رہا تھا۔ اچانک ندیم کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور اس تصور نے ندیم کو پریشان کر دیا۔ وہ گھر سے بھاگا اور فیروز قیوم کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ گھر پر موجود نہیں، دکان پر ہی ہوگا۔ ندیم جلدی سے اس کی دکان پر گیا تو وہ دکان پر موجود تھا۔ ندیم نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ ندیم سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، لیکن ندیم مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ بے غیرت انسان، میں نہیں جانتا تھا کہ تو اس حد تک گر جائے گا۔
کہاں ہے میری بہن جلدی بتاؤ۔ لوگ حیران تھے کہ وہ اسے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی طرح ندیم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی دکان کی چیزیں پھینکنے لگا۔ آخر بڑی مشکل سے لوگوں نے اسے چھڑایا۔ وہ ندیم سے یہی کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ مجھ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے، لیکن وہ لوگوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی، اس نے میری بہن کو کہیں غائب کیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فیروز چلانے لگا، پھر روتے ہوئے قسم اٹھا کر یہ کہنے لگا کہ میرا یقین کرو، میں تم پر غصہ تھا، میں نے یہ تم سے ضرور کہا تھا کہ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، لیکن جب تمہاری اس پریشانی کے بارے میں سنا تو میں خاموش ہو گیا۔ حالانکہ میں تم پر غصہ تھا، تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن جب کسی کی بہن اچانک گھر سے چلی جائے، غائب ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے میں جانتا ہوں۔ یقین کرو مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اس حد تک نہیں جا سکتا، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک امبر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کی راتوں کی نیندیں ختم ہو چکی تھیں، وہ دن رات اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک صبح وہ گھر سے نکلنے لگا تو اس کے گھر کے دروازے پر بے ہوشی کی حالت میں کوئی پڑا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ اس کی بہن امبر ہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی بہن کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لے گیا، لیکن اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی۔ پھر اسے ہسپتال لے گیا، اسے نشہ آور دوائی کھلائی گئی تھی۔ کوئی ظالم اسے 2-3 دن بعد گھر کے دروازے پر پھینک کر چلا گیا تھا، مگر ندیم اب بالکل زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ نہ اپنی دکان پر جاتا تھا بلکہ کوئی کام کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ہسپتال میں اس کی بہن کا علاج جاری تھا، وہ بالکل دماغی مریض بن چکی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، وہ بہت سہمی سہمی ہوتی تھی، خالی خالی نظروں سے وہ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتی تھی، بلکہ اب اسے ہر مرد سے خوف محسوس ہوتا تھا سوائے اپنے بھائی کے۔ وہ کسی کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیتی تھی۔ لوگ تعزیت کے لیے ندیم کے گھر آتے اور اسے یہی کہتے تھے کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے، مگر وہ لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ خدا رے میری بہن خوفزدہ ہو جاتی ہے، میرے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آیا میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا افسوس ہوا، لیکن اب ہمارے گھر میں آنا چھوڑ دیجیے۔ اس نے محلے کی خواتین کو بھی منع کیا تھا۔ گزرتا ہوا وقت سب سے بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کوئی نارمل ہونے لگا۔ امبر کی طبیعت بھی سنبھل چکی تھی، وہ پڑھائی چھوڑ چکی تھی، بھائی کو اپنی بہن کی شادی کی فکر بھی تھی۔ پھر محلے کا ایک شریف لڑکا جو امبر کے ساسے کو جانتے ہوئے اس کے باوجود وہ امبر سے نکاح کرنے کا خواہشمند تھا۔ ندیم نے اس کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اپنی بہن امبر کی شادی اس کے ساتھ کر دی اور سکھ کا سانس لیا۔ 6 ماہ بعد اس نے اپنی دکان کھولی، دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا، سب کچھ کافی نارمل ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اکیڈمک ملازمہ جس کا نام کمل تھا، وہ اکیڈمی کی کمروں کی صفائی کرتی تھی، اس کے علاوہ ٹیچر کو چائے بھی بنا کر دیتی تھی۔ وہ ندیم کے پاس اور کہنے لگی بیٹا میں تجھ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ کئی دن تک میں اسی انتظار میں تھی لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں خوفزدہ تھی، لیکن میں ایک ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ جب بھی سونے لگتی ہوں تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر ساری رات مجھے نیند نہیں آتی۔ میں اب تھک چکی ہوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ادھر آئی ہوں۔ ندیم اسے پوچھنے لگا ماں جی کیا بات ہے، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھی، آپ مجھے بتائیں۔ جس پر اس نے ندیم کو بتایا کہ اس شام آپ کی بہن اغوا نہیں ہوئی تھی بلکہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ ندیم سن کر حیران ہوا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، کہنے لگا ماں جی کیا بات ہے۔ کمال بی بی نے بتایا کہ اس شام آپ کی بہن نہیں بلکہ پروفیسر اکرم صاحب کی بیٹی کڈنیپ ہوئی تھی اور اس کی کال بھی اسے موصول ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیٹی کے بدلے پروفیسر اکرم سے 1 کروڑ روپے مانگ رہے تھے، جبکہ پروفیسر ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے موجود نہیں، خدا را آپ میری بیٹی کو چھوڑ دیجیے۔ وہ گنڈے یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکی کے بدلے اگر آپ ہمیں لڑکی دے دیں تو آپ کی بیٹی کو آزاد کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے پولیس کو اطلاع کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی کو جان سے مار دیں گے۔ پروفیسر صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میری بیٹی کو چھونا نہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی بیٹی کو ہم نہیں چھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد بڑی رازداری سے وہ اکیڈمی کے دروازے پر آئے۔ پروفیسر صاحب نے آپ کی بہن امبر سے کہا کہ آپ کا بھائی دروازے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کو لینے آیا ہے۔ یہ سن کر امبر حیران ہوئی کہ آج میرا بھائی مجھے جلدی کیوں لینے آ گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے پر گئے تو انہوں نے امبر کو گاڑی میں ڈالا، پھر پروفیسر کی بیٹی گاڑی سے نیچے پھینک کر چلے گئے۔ پروفیسر کی بیٹی کافی خوفزدہ تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر چلا گیا۔ ندیم یہ سن کر حیران ہوا، اس سے کہنے لگا ماں جی آپ کو کس نے بتایا، آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلیں؟ جس پر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ سب میرے خاوند نے مجھے بتایا، اور اکیڈمی کا واچ مین بھی پروفیسر صاحب سے ملا ہوا تھا، وہ سب جانتا تھا، وہی کلاس میں آیا تھا، جھوٹ بول کر امبا سے یہی کہا کہ تمہارا بھائی تمہیں لینے آیا ہے۔ ندیم کا زخم جو ابھی بھر چکا تھا پرانا ہو چکا تھا، پھر سے نیا ہو گیا۔ حالانکہ اس کی بہن کی شادی ایک اچھے خاندان میں ہو چکی تھی، لیکن یہ بات سن کر اس کا دل جلنے لگا۔ وہ پروفیسر صاحب پر حیران تھا کہ ویسے تو بڑے شریف آدمی بنتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے کسی دوسری کی بیٹی کو اس نے داؤ پر لگا لیا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ ابھی جائے پروفیسر کو مار ڈالے،
لیکن وہ سب جلدی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے واچ مین کے بارے میں سوچا، اس کا کیا کرنا چاہیے، یہ بھی تو برابر کا مجرم ہے، میری بہن کا مجرم ہے، میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ کمال بی بی بار بار ہاتھ جوڑ کر ندیم سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا کسی صورت میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اس نے کہا ماں جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بتایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بات آپ نے مجھے بتائی۔ جس طرح کا کھیل سیکیورٹی گارڈ نے امبر کے ساتھ کھیلا تھا، وہی کھیل ندیم اسی کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے اپنے دوستوں کی مدد درکار تھی۔ ندیم کے ایک دوست واچ مین کے پاس آیا اور اس سے یہی کہا کہ آپ کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسی ہسپتال ہم لے گئے تھے۔ وہ جلدی سے بائک پر بیٹھا، لیکن وہ بائک ہسپتال کے بجائے وہ ایک نامعلوم جگہ پر لے گئے، پھر اسے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ جن لوگوں نے اسے سکول سے اٹھایا تھا وہ ندیم کے قریبی دوست تھے، اور اس معاملے میں وہ اب دوست ہی اس کے کام آ رہے تھے۔ کئی دنوں تک اسی تاریک کمرے میں بند رکھا، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ایک شرط پر ہی تمہیں آزادی مل سکتی ہے، تم اپنے جرم کا اقرار کرو، بتاؤ، ریکارڈ کرواؤ اپنے بیانات کے، تم اور پروفیسر، تم دونوں نے مل کر ایک معصوم بچی کو ان غنڈوں کے حوالے کیا تھا۔ مگر وہ ایسے بیانات نہیں دے رہا تھا جس پر اسے کھانے کو بہت کم ملتا اور گرمی میں اسے پانی بھی کم ملتا تھا۔ وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ کسی طرح اس کی بات نہیں سن رہے تھے۔ ندیم اپنے دوستوں سے کہتے کہ انہیں فون کر کے اس چوکیدار کے بارے میں بتاتے، تو وہ یہی کہتا کہ جب تک یہ اپنے جرم کا اقرار نہ کر لے اسے چھوڑنا بالکل نہیں۔ واچ مین اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ پھر ایک دن جب پیاس برداشت نہ ہوئی تو اپنے بیانات ریکارڈ کروائے۔ فون میں اس کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے، مگر اس کے باوجود اسے رہائی نہ ملی۔ اب اسے پانی بھی دیا گیا، کھانے کو بھی دیا گیا، لیکن اسے آزاد نہیں کر رہے تھے۔ ندیم نے اب پروفیسر صاحب کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ منصوبہ بنا رہا تھا کہ پروفیسر کو کیسے اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ کافی دوستوں نے کئی مشورے دیے، لیکن ایک مشورہ کافی پسند آیا۔ جب ندیم کے ایک دوست نے کہا کہ پروفیسر صاحب آثار قدیمہ سے کافی لگاؤ رکھتے ہیں، آدھی زندگی تو اس نے ہڑپا اور موئنجودڑو کے کھنڈرات میں گزار دی ہے۔ ندیم صاحب سمجھ چکا تھا، بس اب اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ ایک بار وہ ندیم کی دکان پر شیب بنوانا آیا تو ندیم نے اس سے یہی کہا کہ پروفیسر صاحب، میں اس دن اپنے دوستوں کے ساتھ دریا میں مچھلیوں کا شکار کرنے گیا تھا۔ واپسی پر جنگل کے قریب مجھے ایک کنواں نظر آیا، یہ بہت قدیم کنواں ہے جو کہ حد سے زیادہ گہرا تھا۔ میں نے اس کنویں میں ایک پتھر پھینکا تو تقریباً 1 منٹ بعد ہمیں پتھر کی آواز سنائی دی۔ اس سے اس کنویں کی گہرائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سن کر پروفیسر کافی حیران ہوئے۔ ندیم سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں اتنا گہرا کنواں ہے اور مجھے اس کنویں کے بارے میں اب پتہ چل رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پروفیسر صاحب نے ندیم سے کہا کہ اس ویکینڈ پر ہم وہاں چلیں گے، تم تیار رہنا۔ ندیم نے کہا ٹھیک ہے سر، چلیں گے۔ پھر 2 دن بعد اتوار کے دن پروفیسر صاحب کو اس نے اپنی بائک پر بٹھایا اور وہ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ پروفیسر کو اس کنویں کے قریب لے گیا تو وہاں پر پہلے ندیم کے دوست موجود تھے۔ پروفیسر اکرم صاحب نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو ندیم سے یہی کہا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ ندیم نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ سر، یہ ہمارے لیے ادھر آئے ہیں تاکہ ہماری خدمت کریں، چائے پانی کا بندوبست کریں۔ جس پر پروفیسر کو تھوڑا سا شک ضرور ہوا۔ پھر اسے زیادہ شک اس وقت ہوا جب اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ پروفیسر صاحب سے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، لہٰذا تم تھوڑا دور ہو جاؤ۔ ندیم کے دوست وہاں سے ایک فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ ندیم کی طرف دیکھنے لگے، اس سے یہی کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے؟ ندیم نے اس سے یہی کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہیں، جس پر اس نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ندیم اس سے کہنے لگا کہ میں بھی اپنی بہن سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، وہ بھی میری اکلوتی بہن تھی، لیکن آپ نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پروفیسر نے جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا امبر کے ساتھ؟ ندیم نے اس سے یہی کہا کہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آپ نے میری بہن کو ان درندوں کے حوالے کر دیا۔ پروفیسر ندیم کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کس نے تمہیں ورغلانے کی کوشش کی ہے اور یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ ندیم نے کہا جس نے بھی بتائی، لیکن یہ جھوٹ نہیں، یہ تو آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ نے میری بہن کی زندگی برباد کر ڈالی، اس کی زندگی کے 2 سال کیسے گزرے میں جانتا ہوں۔ پروفیسر صاحب کانپ رہا تھا، وہ اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ ندیم بیٹا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر ندیم نے اپنے دوستوں کو بلایا۔ پروفیسر ہاتھ جوڑ کر اس سے کہنے لگا میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میں معافی مانگتا ہوں اپنی غلطی کی، مجھے معاف کر دینا۔ مگر ندیم نے پروفیسر صاحب کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پروفیسر صاحب کے منہ پر کپڑا باندھا تاکہ وہ شور نہ کر سکے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر اپنے موبائل سے میموری کارڈ نکالا، وہ بھی پروفیسر کے جیب میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب کو انہوں نے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ندیم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، جب سب کچھ مل کر کیا ہے تو سزا بھی مل کر ہی بھگتیں گے۔ لیکن ندیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے بعد تم لوگوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، لہٰذا ضد نہ کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ ندیم کی ضد پر اس کے دوست اس شہر سے چلے گئے
اور اس کے بعد ندیم نے عدالت میں جا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے عدالت میں یہی کہا کہ پروفیسر کو میں نے ختم کر دیا ہے، لیکن میں اس کی لاش کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے پروفیسر کا قتل کیا ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی، پھر جسمانی ریمانڈ سے جاننے کی کوشش کی۔ وہ اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ پروفیسر کو کہاں دفنایا ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہا تھا، حتیٰ کہ مار کھا کھا کر بے ہوش ہو گیا، مگر پھر بھی پروفیسر کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ پروفیسر کی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ ندیم سے ملاقات کرنے آئی۔ ندیم سے یہی کہا کہ میرے شوہر کو تو نے مار دیا، اب کم از کم اس کی لاش کے بارے میں ہی بتا دو۔ میری بیٹی یہی چاہتے کہ اس کے باپ کی قبر ہو، جہاں پر اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ خدا را ایسا مت کرو، میرے شوہر کی لاش کہاں ہے، ہمیں بتا دو۔ مگر اس کی تمام باتوں کے باوجود ندیم نے یہ بتانے سے معذرت کی۔ پولیس والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص مار تو سکتا ہے، لیکن لاش کے بارے میں ہرگز نہیں بتانے والا۔ عدالت کی طرف سے ندیم کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ ندیم اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا تھا، اس کا اب جینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جس سے اس نے اپنی بہن کے بارے میں یہ بات سنی، اسے دنیا سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ جب اسے پھانسی دی جا رہی تھی تو پھانسی سے تقریباً 1 یا 2 گھنٹے پہلے اس نے پولیس والوں کو پروفیسر کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی لاش کہاں ہے۔ پروفیسر کی بیوہ اور اس کی یتیم بیٹی کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ ندیم کی نشاندہی پر اسے پانی کے کنویں سے باہر نکالا گیا۔ پروفیسر کے جیب میں اس کا اپنا موبائل فون تھا اور ایک میموری کارڈ تھا جس کو چلایا گیا۔ تب اس بات کا پتہ چلا کہ پروفیسر صاحب نے خود اس بات کی اقرار کیا تھا کہ اس نے ہی امبر کو، جو کہ اس کی اکیڈمی میں پڑھ رہی تھی، غنڈوں کے حوالے کیا تھا۔ اسے پھانسی ہونے والی تھی کہ اچانک پروفیسر کی بیوی نے اسے معاف کر دیا۔ جیل سے اسے رہائی ملی تو پروفیسر کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی۔ پورا محلہ اس بات پر حیران تھا اور پروفیسر کی بیوی پر لعن و طعن کر رہا تھا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دی جس نے اس کے شوہر کو مارا تھا۔ اور وہ پروفیسر کی بیٹی پر بھی حیران تھے کہ وہ ندیم سے شادی کے لیے کیسے رضامند ہو گئی۔ اسے بھی تو اپنے باپ کے قاتل سے نفرت ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کی حیرانگی اس وقت ختم ہوئی جب اس نے شادی کے 11 دن بعد ندیم کو مار دیا۔ وہ کسی صورت اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ جب پروفیسر کی بیٹی سے بیانات لے گیا تب اس نے یہی کہا کہ میں نے ندیم سے شادی ہی اس لیے کی تھی تاکہ اسے ختم کر سکوں، میرے باپ نے تو میری محبت میں ایسا کیا تھا۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ کو خدا حافظ۔